السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس کے کلاسک 786 یوٹیوب چینل کے پیارے دوستوں، سدا خوش رہو۔ دوستوں، ہمیشہ کی طرح آج بھی میں بہت اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کی اہم ضرورت ہے، اور موجودہ صورتحال میں تو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ ذرا سی بات پر جو ہے وہ ہر کوئی غصے میں آ جاتا ہے۔ غصہ جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے کہ یہ بنے کام بھی جو ہے نا بگاڑ دیتا ہے۔ تو غصے کو برداشت کرنے کا ایک منفرد طریقہ اور بہت ہی آسان طریقہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس کے لیے میں نے ایک پیکیج بنایا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ 5 افراد پہ مشتمل ایک فیملی ہوتی ہے۔ مڈل کلاس فیملی معاشرے میں باعزت مقام رکھتی ہے۔ نہایت شریف لوگ ہوتے ہیں، با اخلاق، با کردار، ہمیشہ سچ بولنے اور سچ کا ساتھ دینے والے، حلال روزی کمانے والے، اور ہر کسی کا جو ہے نا بنا کسی مطلب کے ساتھ دینے والے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ زندگی ان کی گزر رہی ہوتی ہے، مگر جب گھر کے سربراہ کی ریٹائرمنٹ قریب آتی ہے تو پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ تو پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو جاب کے لیے تیار کرتے ہیں کہ باقی تعلیم جو ہے تم پرائیویٹ دیکھ لینا، تو اب باقی یہ کہ گھر کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے مناسب یہی ہے کہ تم جاب کرو۔ تو بیٹا جاب پہ لگ جاتا ہے۔ 2 بیٹی ہوتی ہیں، وہ بھی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوتی ہیں اور بیٹا بھی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، مگر گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے، کیونکہ بیٹا جو ہے نا وہ باپ کا بازو بنتا ہے، سارا بنتا ہے گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے، تو وہ جاب اختیار کر لیتا ہے۔ زندگی آگے بڑھتی ہے، وہ صبح جاتا ہے، شام کو جاب سے واپسی آتا ہے، اور پھر وہی اپنی ڈیلی روٹین۔ تو یہاں پر یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ جب محلے میں کوئی بچہ ہونہار ہو، باادب ہو، سلیقہ مند ہو، ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے۔ جب ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو وہاں پر وہ اپنے یعنی کہ بچوں کو جو کسی طرح سے بھی قابل تعریف نہیں ہوتے، ہر کام وہ ایسا کرتے ہیں جس سے والدین کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو پھر مثال دیتے ہیں اس شخص کی، لڑکے کی۔ تو ہر کوئی جو ہے وہ مثال دیتا ہے اس کی۔ تو ایک دن یہ جاب پہ جا رہا ہوتا ہے نا، تو 4-5 اوباش لڑکے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ ہمیشہ کی طرح اس پہ طنز کرتے ہیں، اور آج جو ایسا طنز کرتے ہیں کہ اس سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بہت غصے کی حالت میں واپسی اپنے گھر میں آتا ہے، اور گھر میں داخل ہوتا ہے تو والدین بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ بیٹا تو جاب پہ گیا تھا لیکن یہ واپسی آ گیا نا۔ تو پوچھتے بیٹا کیا ہوا، لیکن بیٹا ان کا غصے میں ہوتا ہے اور وہ سیدھا اپنے کمرے میں جاتا ہے، کمرے کا دروازہ بند کرتا ہے، الماری کھولتا ہے، الماری میں سے لائسنس یافتہ جو ہے نا وہ ریوالور نکالتا ہے اور اسے سیو کر لیتا ہے۔ تو وہ نہایت غصے میں ہوتا ہے اور فوراً وہ جانے لگتا ہے۔ جب کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے ریسیور کے اوپر وہ ہاتھ رکھتا ہے تو اچانک اس کے ذہن میں وہ اپنے دوست کی بات یاد آتی ہے کہ کبھی بھی زندگی میں جب تم کوئی انتہائی قدم اٹھاؤ، یعنی کہ ایسا قدم جو بہت ہی یعنی کہ خطرناک ہو، تو اس سے پہلے بیٹھ کے جو ہے نا آدھا گھنٹہ اس کو منظر کشی کر کے سوچ لینا کہ پھر اس کا رد عمل تمہارے پہ، تمہاری فیملی پہ کیا ہوگا۔ تو وہ پھر بیٹھ جاتا ہے کمرے میں ایک چیئر کے اوپر، اور اس ٹھنڈا سانس لیتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے اور سوچنے لگتا ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ کمرے سے نکلا، باہر والدین بیٹھے تھے، انہوں نے سوال کیا، مگر وہ غصے میں تھا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ والدین سوچتے رہ گئے اور دیکھتے ہی رہ گئے۔ باہر نکل کے وہ فوراً ان لڑکوں کے پاس پہنچا جن لڑکوں نے اس کو کوئی ایسی بات کہی تھی جو آج اس سے برداشت نہ ہو پائی، اور وہ یہ انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور ہوا۔ تو پہنچتے اس نے جو ہے نا وہ ریوالور نکالی اور بنا کسی ہل و جت کے فائر کھول دیے۔ وہ لڑکا جس نے طنز کیا تھا وہ موقع پہ ہی جو ہے نا وہ ہلاک ہو گیا، اور یہ جو ہے پھر موقع سے فرار ہو گیا۔ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا، یہ پہلا واقعہ تھا، تو بہت گھبراہٹ ہوئی۔ یہ کہیں ایسی جگہ جا کے چھپ گیا جہاں اس کو پولیس بھی تلاش کرنے میں ناکام رہی۔ پولیس گھر کے چکر کاٹ رہی تھی لیکن یہ مل نہیں رہا تھا، لہذا وہ اس کے والدین کو آ کر یہ کہا کہ ہمارے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا، والد صاحب کو، آپ کا بیٹا آ جائے گا تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو ان کی وائف اور بیٹیاں رونے لگی کہ نہیں
ہم لوگ بہت شریف لوگ ہیں اور یہ جرم ہمارے بھائی نے کیا ہے. والدہ کہنے لگی کہ یہ نادانستہ طور پہ میرے بیٹے سے یہ جرم ہو گیا ہے, ورنہ الحمدللہ پورے محلے سے آپ پوچھ لیں کہ ہمارا کردار بالکل صاف شفاف ہے. پولیس کہتی کہ جو بھی صورتحال ہو لیکن قتل ہوا ہے اور وہ مجرم ہے اور گواہ موجود ہیں, تو لہٰذا اسے عدالت میں پیش ہونا پڑے گا. تو جب تک وہ نہیں آتا آپ کو تھانے چلنا پڑے گا. پولیس جب ان کو لے کے جانے لگتی ہے قاتل کے باپ کو, تو بیوی ہارٹ پیشنٹ ہوتی ہے, اس کا جو ہے نا وہ صدمہ برداشت نہیں ہوتا, کیونکہ نہایت شریف لوگ ہوتے ہیں اور شریف لوگوں کے پاس ایک عزت ہی ہوتی ہے. پہلے ہی بہت بدنامی ہو چکی تھی اور پھر شوہر کا جیل جانا, جو کبھی بھی تھانے میں بھی کسی کام سے نہیں گئے تھے, تو ان کا ایک مجرم کے باپ کی حیثیت سے مجرم بن کر تھانے میں جانا نہایت شرمندگی کا باعث تھا, محلے میں بھی اور خاندان میں بھی. تو بیوی سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا, ان کو دل کا ایسا اٹیک ہوا کہ وہ موقع پہ ہی ان کی روح پرواز کر گئی اور انتقال کر گئی. تو پھر المختصر یہ کہ پولیس نے تدفین تک کا انتظار کیا اور سوچا کہ شاید بیٹا آ جائے گا تو پھر ہم اسے ہی گرفتار کر لیں گے, لیکن بیٹا جو ہے وہاں کی تدفین میں شامل نہ ہوا. لہذا پھر فارغ ہونے کے بعد پولیس اس کے والد صاحب کو تھانے لے گئی. تو صورتحال یہ ہے کہ جوان بہنیں گھر میں اکیلی ہیں, ماں قبر میں پہنچ چکی ہے اور والد صاحب کو جو ہے اس بڑھاپے ادھیڑ عمر سے آگے بڑھتی ہوئی عمر میں جو ہے وہ تھانے میں جانا پڑا. تو جب بیٹے کو یہ ساری صورتحال پتہ چلتی ہے تو نہایت شرمندہ ہوتا ہے اور وہ اپنے گھر آتا ہے. تو پولیس والا اس کے تعاقب میں پہلے ہی موجود ہوتا ہے, وہ اسے گرفتار کر لیتے ہیں اور تھانے لے جا کے اس کے باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. دوسرے دن صبح اس کو عدالت میں پیش کرتے ہیں اور کیس کی جو ہے نا کارروائی شروع ہوتی ہے. تو المختصر یہ ہے کہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ بالکل صاف ہوتا ہے اور وہ لوگ نہایت شریف ہوتے ہیں. لڑکے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوتا ہے. تو وہ جج کے سوال پہ یہی کہتا ہے کہ مجھے اس نے ایسے ناگوار الفاظ کہے جو مجھ سے برداشت نہ ہوئے, تو غصے میں آ کر میں نے یہ قدم اٹھایا اور میں نے یہ جرم کیا ہے, اور اس نے ریوالور بھی عدالت میں پیش کر دیا. تو دوستو, جب عدالت میں ثبوت ثابت ہو جائے اور مجرم اپنا جرم قبول کر لے تو پھر جج کے پاس سوائے سزا دینے کے اور کوئی چارہ باقی نہیں رہتا. تو جج نے جو ہے صورتحال کو بھانپتے ہوئے لیکن قانون کی پاسداری رکھنی تھی, تو اس نے اس کو سزائے موت سنائی اور سزا کی تاریخ مقرر کر دی. درمیان میں جو ہے وہ کچھ دن جو ہے وہ جیل میں کاٹنے تھے اور کچھ جرمانہ تھا. تو وہ اس کو جیل بھیج دیا گیا. گھر والے جو ہے نا والد صاحب اور بہنیں گھر چلی گئیں. ایک ایک لمحہ ایک ان کے لیے جو ہے نا وہ بڑا تکلیف دہ تھا کہ اچانک یہ کیا ہوا کہ ہنستی مسکراتی زندگی کہ جو بھی تھے وہ صبر شکر سے اپنی زندگی میں بہت خوش تھے, مطمئن تھے, لیکن یہ اچانک جو ہے نا وہ یہ کیا ہوا کہ سب کچھ تباہ ہو گیا کہ جوان بیٹا پھانسی کے در پہ ہے اور بیوی کا انتقال ہو گیا. اب یہ جوان بہنیں بیٹیاں ہیں اور بوڑھا والد گھر پہ جو ریٹائر ہو چکا ہے اپنی جاب سے, اب اس عمر میں اپنی بہنوں مطلب بیٹیوں کی کفالت وہ کس طرح کرے, یہ مسائل درپیش تھے. تو جب اس کی پھانسی کی تاریخ آ جاتی ہے تو ملاقات کے لیے گھر والوں کو بلایا جاتا ہے. ملاقات ہوتی ہے, دیگر جو بھی معاملات ہیں پھانسی سے پہلے کے وہ پورے ہوتے ہیں. تو پھر اس کو کالا کپڑا پہنا کر جو ایک طریقہ کار ہے اور گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر جب وہ جلاد ریسیور کھینچتا ہے تو اس کی ایک دم آنکھ کھل جاتی ہے. جب وہ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے میں کمرے میں ہوں اور وہ پورا پسینے سے میں شرابور, دل تیزی سے دھڑک رہا ہوتا ہے کیونکہ جو منظر کشی اس کے سامنے ہوتی ہے. تو کوئی بھی شخص ایسے واقعے سے کیوں گزرنا چاہے گا. تو جب اس نے دیکھا کہ میں اپنے گھر میں موجود ہوں اور ابھی میں وہاں گیا نہیں ہوں, تو اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ٹھنڈا سانس لیا اور اپنے دوست کے لیے بہت ساری دعائیں کی اور اٹھا, ریوالور نکالا, الماری میں رکھا اور وہ باہر نکل کے اپنے والدین کے پاس گیا اور وہ پریشان تھے. پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے مطلب بیٹے نے جواب دیا کہ بس طبیعت صحیح نہیں ہے اس لیے میں نے آج چھٹی کی ہے. اصل صورتحال سے ان کو آگاہ نہیں کیا کیونکہ وہ پریشان ہو جاتے. پھر وہ اپنی بہنوں کے کمرے میں گیا. بہنیں تو جو ہے نا وہ کالج گئی ہوئی تھی, مگر کچھ دیر وہاں بیٹھ کے پھر وہ واپسی آ گیا. جب وہ بہنیں اس کی
कॉलेज से आई तो शाम में अपनी बहनों के कमरे में गया और उनसे तालीम वगैरह के बारे में मालूमात हासिल की और आगे की प्लानिंग शेयर की। फिर वो अपने वालिदैन के पास गया, कुछ देर बैठा और फिर अपने कमरे में जाकर वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा और अपने दोस्त के लिए बेपनाह दुआएं करने लगा कि दोस्तों अच्छे दोस्तों के अच्छे मशवरे अल्लाह ताला की तरफ से नेमत हैं और हमें बिल्कुल कोई भी इंतहाई कदम उठाने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए कि उसके बाद की जो सूरत हाल, क्योंकि दुनिया में बहुत से मामलात होते हैं, जज्बात के अंदर वो कदम उठा लेते हैं लेकिन फिर हम वो पछताते हैं, लेकिन वो ऐसे कदम होते हैं कि पछताने के बाद कुछ हासिल नहीं होता। जैसे कि कोई कत्ल का मामला, अभी तकरीबन 2 साल या 1 साल पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, तो एक जवान लड़का, ऐसी बहुत सारी मामलात हैं, एक जवान लड़का जिसने तैश में आकर कत्ल कर दिया और एक छोटी सी बच्ची थी, वो खुद जवान था, उसका वो मेरे ख्याल से पहली बच्ची थी, गोद में थी। तो जब उसके जैसे कि मैंने बताया कि जब फांसी से पहले मुलाकात कराई जाती है तो उसके घर वालों को बुलाया तो छोटी बच्ची आई, तो वो शख्स जो है ना वो फूट फूट के रो रहा था और वो पुलिस वालों की भी कैफियत दिखाई कि वो भी जो है ना आपदीदा थे, क्योंकि ये कैफियत ऐसी होती है कि मुजरिम तो अपने जुर्म पे चढ़ जाएगा लेकिन पीछे बच्चों का, घर वालों का क्या होगा। तो हमें ऐसे इकदाम से पहले सोचना चाहिए। फिर शादीशुदा जोड़े ज़रा सी बात पे ख़ुदकुशी जैसे इकदाम कर लेते हैं कि हराम मौत मर जाते हैं और पीछे जो है ना वो बच्चे या बीवी जो भी है, घर वाले, वालिदैन जो बुढ़ापे की हालत में होते हैं, फिर वो परेशानी का शिकार होते हैं। फिर तलाक जैसी यानी कि चीज़ जो हलाल होने के बावजूद अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंद है, वो ज़रा सी बात पे आज ढेर लगा हुआ है। किसी भी वकील से आप पता करें, किसी मुफ्ती से पता करें, अंबार लगा हुआ है ज़रा सी बात पे तलाक होने का, और बाद में वो कहते हैं कि हम रुजू करना चाहते हैं, पछताते हैं कि हमसे गुस्से में ये हो गई। और तो कहने की बात ये कि बहुत सारे मामलात हैं, घरेलू, तिजारती, मोहल्ले पे, रिश्तेदारियों में, हर जगह हमें जो है ना वो एक गुस्सा मुख्तसर वक्त के लिए होता है। हम थोड़ा सा सब्र कर लें, सुन्नत तरीके हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार हैं, दुआएं हैं, उन्हें अपना लें। हम थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे दें, मतलब उस पर अमल ना करें। जब हम वो एक पीरियड गुजर जाएगा ना, चंद सेकंड का, आधे घंटे का, 20 सेकंड का ये पीरियड होता है, जब ये गुजर जाएगा तो खुद ब खुद सब्र आ जाएगा। हमने देखा है कि लोगों ने जो है ना वो कत्ल माफ़ कर दिए, जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है तो वो कत्ल भी माफ़ कर देते हैं। तो कहने की बात ये, गुस्सा शैतान है, आगे सिवाय बर्बादी के और कुछ भी नहीं है। तो हमें गुस्से की हालत से निकलने के लिए तदबीर करनी चाहिए ताकि पीछे हमारे जो लोग हैं वो मुतमईन रहे और हमारी भी दुनिया आखिरत संवर जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर करें कि मोमिन का हर नेक अमल उसकी नेकी है। तो मेरी इस नेकी में आप भी शामिल हो, इसको शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा सब्र व इस्तिकामत के साथ हर मामले को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।